अलैकुम नाज़रीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज 20 रमज़ानुल मुबारक है और आज का दिन इस्लामी तारीख़ का एक अहम तरीन दिन शुमार किया जाता है। उसी हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। सन 8 हिजरी 20 रमज़ानुल मुबारक, फ़तह मक्का का अजीम दिन। 10 रमज़ानुल मुबारक को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो लश्कर था उसको जमा फरमाया और उसके बाद 20 रमज़ानुल मुबारक को वो मक्का में दाखिल हुए। ये वो दिन है 20 रमज़ानुल मुबारक कि जिस दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबाई शहर में एक फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हो रहे थे। और ये वो शहर था कि जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी में निकलना पड़ा था और बड़े दुख के साथ, बिल्कुल बड़े दुख और अफसोस के साथ निकले थे। ये वो दिन जगह थी कि जहाँ पर आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, जहाँ पर मक्का की जो वुसअतें थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंग कर दी गई थी, जहाँ पर आपको तवाफ़ करने से रोक दिया गया था, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ओझड़ी डाल दी जाती थी, जहाँ आप पर पत्थर बरसाए जाते थे, जहाँ पर आपका मजाक उड़ाया जाता था। और आज 20 रमज़ान, आज आप इस शहर में 12,000 के लश्कर के साथ इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, जो फ़तह मुबीन की बशारत थी जो अल्लाह ताला ने दी थी, उस बशारत को लेकर आज ये अजीम, कामिल और आखिरी नबी मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे। और उस दिन आपने स्याह अमामा बांधा हुआ था, ऊँटनी जो थी आपकी किस्वा, उस पर आप सवार थे और जो ही आपकी नज़र बैतुल्लाह पर पड़ती है तो आपका सर अक़दस अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाता है। और आपने अपने सर को इस कदर झुकाया कि आपका जो अमामा था उसकी सलवटें ढीली पड़ गई थी। ऊँटनी पर ही आपने तवाफ़ फरमाया था। ये वो माहौल है, ज़रा इसको अगर कोई सोचे, कोई इमेजिन करे कि एक फ़ातिह एक जगह पर दाखिल हो रहा है, उस शहर को फतह कर रहा है और इस तरीके से दाखिल और जुल्म और सितम के बाद। और फिर आप ये भी वैसे जहन में रखें कि जहाँ पर आप बतौर इंसान किसी जगह पर रहते हैं, अगर आपको लोग पसंद ना कर रहे हों, आपके लोग मुखालिफ हों, आपके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा हो, तो आपको उस जगह से भी नापसंदीदगी का इजहार होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर उसकी मोहब्बत नहीं होगी। हाँ, उसमें उस जगह की मोहब्बत नहीं होगी और आप कहेंगे कि बस मैं किसी तरह से यहाँ निकलूँ और फिर मैं कभी वापस ना आऊँ। लेकिन वो मोहब्बत उस जगह की भी उनके दिल में वैसी की वैसी मौजूद थी और लोगों पे भी किसी किस्म की सज़ा का या उस तरह का वो उनके दिल में जज्बा नहीं आया। तो फिर दिस इज़ व्हाट मेक्स हिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई जो हमारे लिए एक जिसको कहते हैं कि मिसाल है, मिसाल है इंसानियत की। बिल्कुल। और मुख्तलिफ कुतुब सीरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा दर्ज है और उसका मफहूम अगर मैं अर्ज़ करूँ तो वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैशियो, अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत के गुरूर को ख़त्म कर दिया है और सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बने हुए थे। यानी कि एक तरह से वो बराबरी का भी पैगाम जो था वो इन्होंने दिया कि तुम सब बराबर हो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और वो तो हम बड़ी मशहूर सुनते हैं कि अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो ज्यादा परहेजगार है। तो वो आपका दर्जा है जो आपको ऊपर या नीचे की तरफ लेके जाएगा। परहेजगारी का मामला, बिल्कुल, कितने आप परहेजगार होंगे उतने ही आप ऊंचे चले जाते जाएंगे। अगर आप में परहेजगारी कम होती जाएगी तो वो शायद आप दर्जे में कम होते जाएंगे। और फिर ये पूछा उन्होंने कि ए कुरैश, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। सब ने कहा आप शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करेंगे, जो भी करेंगे, अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो भी, ये यकीन था उन लोगों का, क्योंकि सादिक और अमीन की हैसियत से तो आपने देख ही लिया था। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की तो उस वक्त भी मामलात सबने देखे, बिल्कुल उन पर जितना जुल्म और सितम उन पर किया गया, उस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्ताव था, रहमतुल लिल आलमीन वाला बर्ताव था, वो सब जानते थे। इसीलिए सब ने कहा कि आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो वैसे वो आला किरदार का जो कहते हैं ना पैकर, वो आला किरदार उनमें नबूवत से पहले से ही मौजूद था। ये नहीं था कि अरब जो था उनसे किसी चीज़ की मुखालफत में, पुरानी मुखालफत में बाद में उनका पैगाम जो था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका किरदार पे कभी कोई शक या किसी किस्म का वसवसा या वो था ही नहीं किसी के दिल में, और किरदार में वो आला थे उस वक्त भी। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ आज तुम सबको
آزاد کیا، تم سب کو معاف کیا. بنیادی طور پر یہ بات تھی نا کہ سب کے لیے معافی کا ایک عام معافی کا اعلان ایک فاتح کرتا ہے. یہ وہ جو جرأت انگیز حوصلہ ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اس موقع پر انسان کہاں قابو میں رہتا ہے. اور ہم نے بڑے بڑے فاتحین کی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب وہ فتح کرتے ہیں تو وہ ایک تکبر میں بھی آ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور شہر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بالکل لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بالکل اقبال نے فارسی میں کچھ اشعار کہے تھے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے دشمنوں پر رحمت کا دروازہ کھولا، جس نے مکہ کے لوگوں کے لیے لا تثریب کا پیغام دیا. میدان جنگ میں آپ کی تلوار لوہا پگھلا دیتی ہے لیکن آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہوں. یہ وہ شخصیت ہے. اور فتح مکہ کا پھر سب سے اہم مرحلہ، بالکل سب سے اہم مرحلہ، ایک بہت ہی اہم مرحلہ کہ اب بیت اللہ شریف کے بتوں کو گرانا، بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کرنا، یہ بڑا اہم مرحلہ تھا. اور اس وقت کعبہ میں 360 سے زائد بت جو تھے وہ موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمان کے ساتھ بتوں کو گرایا. اور جو ہے جو آیت تھی وہاں پر بالکل بڑی مشہور آیت بتائیں. اس کا ترجمہ یہ تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. بالکل. اور آپ کی ٹھوکر سے جو ہے وہ بت اوندے منہ گر گئے تھے. اور عثمان بن طلحہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور اس کی جو تصاویر اس کو ایک تصاویر سے مطلب تصاویر اور یہ بتوں اور یہ ساری چیزیں تھیں ان سے بالکل پاک کر دیا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اور انہوں نے کعبے میں طویل عرصے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا. بالکل یہ تھا وہ فتح مکہ کا ماجرا. اب فتح مکہ کے ماجرے کے اندر جو بنیادی جو لیسن ہے وہ ہے کہ کیسے درگزر سے کام لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو درگزر کا معاملہ ہے وہ دین اسلام میں کتنا اہم ہے، اور کیسے ہم اپنے اندر وہ جو درگزر کرنے والی کیفیت ہے اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں. کیونکہ ارشاد خدا، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیز کا بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس کا گریبان نہیں چھوڑنا، گریبان کیوں نہ پکڑا. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم و عمل. اور ہم نے صبر کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور برداشت اور ٹالرنس جو اپنے اندر ایک پیشنس پیدا کرنی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی. اکثر اور غصے پہ بھی ہم نے کئی بار بات کی ہے کہ غصہ بھی حرام ہے. تو انسان کو جب غصہ آتا ہے وہ دیکھ لے کہ بھئی اس نے تو مجھے نقصان پہنچایا تو میں کیسے بدلہ نہ لوں، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں، اس نے تو میری عزت نفس کو مجروح کیا، فلاں گالی دے دی، اس نے مجھے یہ کہا، میرا ایسا نقصان ہوا. تو ہم تو اگلے کو بس موقع ہی نہیں دیتے، ہم تو نہ خود سوچتے ہیں. اسی لیے موقع پر وہ جو آیت ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے. سورہ نساء کی. اور کیسے بڑے گناہ، مطلب آپ اندازہ لگائیں کیسے بڑے گناہ آپ ایک دفعہ اس کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں. اور بہت مرتبہ تو یہ بھی شرط نہیں ہے بھائی نہ بھی روئے، اور دل سے اگر آواز نکل گئی ہے حق کی اور اس کو سمجھ آ گیا کہ بھائی بندہ بہت پشیمان ہے، پھر کیا پتا کہ اس کو وہ تو پھر رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے مثال دیکھ لی کہ کیسے انہوں نے معافی سے کام لیا، ہمیشہ درگزر سے معافی سے کام لیا. اور آپ کی ذات مبارک سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے. اور بے شک ہم دشمن سے یا کسی برا چاہنے والے سے بدلہ لینے کی طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں، اس وقت جو معافی کا معاملہ کرنا ہے یہ زیادہ انسان کی بڑائی بیان کرتا ہے. تو رمضان المبارک میں ہر طرف آپ کو نظر آتی ہے افراتفری، جلد بازی، ایک دوسرے پر ہم کس طرح برہم ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر بحث اور تکرار اور یہ سب ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. درگزر کا معاملہ ہمارے اندر رہا ہی نہیں ہے. اور یہ میں اگر اپنی بات کروں تو یہ مجھ میں بھی ہے، اور ارد گرد کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے. آفسوں میں آپ کو نظر آ جائے گا، گھروں میں نظر آ جائے گا، لوگ چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں. اچھا، پھر قطع تعلق، ناراضگیاں اور لمبی عمر تک چلتی ہیں ناراضگیاں. میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی، یہ بڑا عام جملہ ہوتا ہے، میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا یا دیکھوں گی، یہ بہت ہوتا ہے. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ جو عفو درگزر کا معاملہ ہے یہ معاملہ بڑا مشکل ہے. انسان کا خود پر قابو تو رہتا نہیں ہے. پہلے تو وہ غصے کی طرف آتا ہے اور پھر معاف کر دینا، اور پھر اس وقت معاف کرنا کہ جب وہ حق پر ہو. یہ تو اولیاء اللہ ہی کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیے، قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے. اس آزمائش کی نوعیت یہ ہے کہ ہم دنیا میں بہت سے حالات سے گزرتے ہیں. کبھی کبھی ہماری رائے ایک ہوتی ہے،
پھر وہ دوسری ہو جاتی ہے. لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے بھی ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، جو ہمارا سٹیٹس ہوتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے. ایسے موقع آتے ہیں کہ جب انسان، خاص طور پر جو کمزور انسان ہماری طرح کے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. لیکن جس شخص کو اللہ کا کلام ہدایت دے چکا ہے، اسے صحیح بات معلوم ہو چکی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کی دعوت دینی ہے اور خود بھی اللہ سے معافی کا حقدار اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معافی کے لیے سب سے بڑا انسان کے پاس جو ایک موقع، امکان موجود ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جہاں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہاں وہ دوسروں کو بھی معاف کرے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں اپنی معافی کا ایک استحقاق پیدا کر لیتے ہیں. سو یہ انسان کے اندر احساس کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے معافی پاؤں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، آیت نمبر 22 میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر یہ جان لے کہ جب وہ دوسروں کو ان زیادتیوں پر معاف کرتا ہے کہ جو واقعی انہوں نے اس کے اوپر کی، تو وہ اللہ کے ہاں اپنی معافی کا ایک استحقاق پیدا کر لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھائی میرے سے بھی تو زیادتیاں ہوئی ہیں، میں نے بھی دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. انسان کمزور ہے نا، تو انسان بعض اوقات غلطی کر بیٹھتا ہے. آپ اگر دوسرے کے ساتھ بدلے کا رویہ اختیار کریں گے تو انسان ضد میں آ جاتا ہے. ہم سب کے اندر انا ہے، تو ہمیں اس انا کے جو آگے بڑھنے اور مشتعل ہونے کے مواقع ہیں وہ کم سے کم کرنے چاہیے، اور لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے. اور قرآن مجید کا ایک مقام، خیر بہت سے مقامات ہیں لیکن ایک خاص طور پر بڑا اہم ہے، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو، اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. مگر وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ موقع، یہ مقام نہیں مل سکتا مگر ان لوگوں کو کہ جو صبر کرنے والے ثابت قدم ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں مل سکتا موقع سوائے ان لوگوں کو کہ جو بڑے نصیب والے ہیں. اور اگر شیطان اس معاملے میں تمہیں ورغلائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ اکبر. یہ تو واقعی یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ظاہر ہے پھر اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. یعنی کہ یہ وہ معاملہ ہو گیا نا کہ رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرو تو تمہیں معافی مل جائے گی. اچھا، فون لائنز بھی پلیز اگر ہمارے آن کر دی جائیں، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں لوگ ظاہر ہے سوال پوچھنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب، واقعات پہ اگر ہم بات کریں، ابھی ہم نے جب پروگرام کا ہم انٹرو دے رہے تھے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کچھ برداشت کیا، اور اس کے باوجود زبان پر ان کے جو ہے وہ یہ بات نہیں آئی کہ بھائی میں چاہتا ہوں ان کو غرق کر دیا جائے، کچھ اس قسم کا نہیں. ہمیشہ صبر سے، تحمل سے، محبت سے کام لیا. اور پھر اگر ایک اور صبر کی مثال ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ وہ ایک شخص بالکل اس کو وہ مطلب ہلاک کرنے والے تھے اور اس کو بالکل مارنے لگے تھے، اور اس نے آگے آپ کے چہرہ مبارک پر جو ہے وہ تھوک دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ درمیان میں جو ہے میری انا آ جائے گی، میں تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، آپ درمیان میں انا آ جائے گی تو میں یہ کام نہیں کروں گا. اور وہ اٹھ گئے. مطلب وہ تو ایک شخص اس مطلب غالب آیا ہوا ہے دشمن پہ. اور وہ صبر کا کیا مرحلہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ وہ بالکل بس آپ کو پتا ہے کہ یو ہیو ون، اور وہ آگے شخص نے ایسا کام کر دیا اور اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، اپنے لیے نہیں کر رہا تھا، اب درمیان میں میری ایگو آ جائے گی، انا آ جائے گی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں. آپ کے ذہن میں اور اس طرح کے کوئی واقعات ہیں جو آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ واقعہ خود جو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کا سنایا، یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس لیے رونما ہوا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان
साथियों में से थे कि जिनको बराह रास्त आपकी तरबियत हासिल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अफ़्व दरगुजर का एक बेहतरीन नमूना है। आप अगर कुरान मजीद पूरे का पूरा पढ़ें तो आपको ये मालूम होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कभी लोगों के मामले में सख्ती की तो वो सिर्फ उस वक्त की कि जब अल्लाह ने बराह रास्त आपको हुक्म दिया कि देखिए अब आप अपनी नरमी छोड़ दीजिए। कुरान मजीद में मिसाल के तौर पर इस तरह की आयत हैं कि या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम, ए पैगंबर अब वो वक्त आ गया है कि अब मुनाफिकीन और कुफ्फार से जिहाद कीजिए और उनसे सख्ती कीजिए, इसलिए कि आप सख्ती नहीं करते थे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है जो अभी आपने बयान की कि आप रहमतुल लिल आलमीन थे। आपको ये मालूम था कि आप वो पैगाम लेके आए हैं जिस पैगाम के जरिए से उन्हें लोगों को जन्नत की तरफ ले जाना है, जन्नत का रास्ता दिखाना है और उन्हें जहन्नुम से बचाना है। ये फिक्र आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी और नरमी अफ़्व दरगुजर का आप आला तरीन नमूना थे, जिसको भी बात का दावा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है, उसके अंदर अफ़्व दरगुजर सबसे ज्यादा नुमाया वस्फ होना चाहिए। सर एक कॉलर भी लेते हैं, फिदा हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फिदा साहब, मुल्तान से बात करें आप। जी जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी वाइफ जो है ना बहुत ही बदमिजाज है, उसकी ज़बान ही तल्ख है कि दिल ही नहीं करता उससे बात करने को। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बहुत समझाया उसको कि भाई नरम लहजे में बात किया करो, जो भी तुम्हें डिमांड है आराम से बात करो। वो बस ऐसे पैसे भी ऐसे मांगता है जो कोई भत्ता मांगा जा रहा मुझसे। बताएं मैं क्या करूं। अच्छा, आपकी शादी को वैसे कितना अरसा गुजर गया है फिदा हुसैन साहब? शादी को तो 26 साल हो गए जी। 26 साल हो गए, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये तो जो मामला है मियां और बीवी वाला, फिदा साहब आप में है गुस्सा या किसी किस्म की कोई किसी वक्त हो जाते हैं सख्त? ऑनेस्टली बताइएगा, आप में है? हाँ बिल्कुल, उसकी बातों से मुझे गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ यार तुम आराम से बात करो, तभी मेरा दिमाग भी मेरा भी उलट जाता है। झूठ क्यों बोलो? ये होता है इंसान। हम भी डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मियां बीवी वाला मामला है इसमें क्या किया जाए? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल इस मौजू से मुताल्लिक हो गया, इसलिए कि अफ़्व दरगुजर का सबसे बड़ा इम्तिहान तो इंसान के घर में होता है। जाहिर है कि इंसान के इतने करीब के रिश्ते जैसे मियाँ और बीवी का रिश्ता है, इसमें ऊंच नीच भी होती है, इसमें ऐसा भी होता है कि कोई एक फरीक दोनों में से सख्त मिजाज होता है, जैसा कि हमारे भाई बयान कर रहे हैं। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया उनसे कि भाई अगर वो सख्ती कर रही हैं तो आपसे भी तो कभी कभी चूक होती होगी। इसमें अल्लाह ताला की हिदायत ये है मेरे भाई आपको कि आप आखिरी हद तक कोशिश करें कि निभाओ, इसलिए कि आप अगर कुर्बानी देंगे, आप अगर उन्हें माफ करते रहेंगे, आप समझाने की कोशिश करेंगे, आप अल्लाह से दुआ करेंगे, तो आप यकीन जानिए ये सारे आपके रवैये आपके लिए अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अजर का जरिया बनेंगे। और अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो शख्स इस तरह के मामले में, घर के मामले में कुर्बानी देता है, अल्लाह ताला उसको खैर कसीर से नवाजता है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अपने साथी में, यानी शौहर को बीवी में, बीवी को शौहर में कोई ऐब बुराई भी नजर आए इस नौइयत का, और वो उसको नजरअंदाज कर दे और उसको बर्दाश्त करे, तो अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हौसला करें, अल्लाह से दुआ करें, उनके गुस्से का कुछ इलाज भी ढूंढें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे अगर आप मशवरा करें, बाज़ औक़ात अब अच्छे माहिरीन नफ्सियात भी मौजूद हैं, तो ज़रा सी उनके साथ गुफ्तगू के नतीजे में उनकी कुछ वो थेरेपी हो सकती है, जिसके नतीजे में उनका इलाज भी हो सकता है। हौसला ना हारें, इतना लंबा साथ कभी भी ये जहन में ना लाएं कि आप इसको, इस साथ को ख़त्म करें, छोड़ें। अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह आपको हिम्मत दे और अपने सब्र का जो वो तरीक़ा है उसको जारी रखें।
بالکل ٹھیک. واقعی بڑا اہم آپ نے صحیح طریقے سے ان کو بس جواب دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے معاملات آسان فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جو چیز پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ اس رشتے سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جنرلی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی نے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ برا سلوک کیا تو ہم نے اس کو معاف کر دیا، دوسری دفعہ برا سلوک کیا معاف کر دیا، تیسری دفعہ معاف کرنا ذرا اور مشکل ہو جائے گا، پھر چلو کوشش کر کے معاف کر دیا. کتنی مرتبہ یہ معافی کا عمل ہم دہرا سکتے ہیں؟ ہم بھی تو، اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ ہیبچول ہے، وہ ہاں ہیبچولی اگر کسی کی طرف سے یہ معاملہ ہو رہا ہو. دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، تو رشتہ داروں سے تو رشتہ توڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل، وہ تو اللہ کا حکم ہے، قطع رحمی نہیں ہو سکتی. بالکل، وہ تو ناجائز ہے. لیکن بہرحال یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہر رشتے کے ساتھ اتنا قریبی تعلق رکھیں کہ صبح و شام کا ملنا ہو. آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ کسی دوسرے کا مزاج آپ سے مختلف ہے اور ملنے سے بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، سلام دعا رکھیں، اہم موقعوں پر ضرور ملیں، ان کے لیے دعا کریں، لیکن ان موقعوں کو اوائڈ کریں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ ملیں گے تو سوائے جھگڑے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل. دوستوں کا معاملہ اور لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی سے آپ کو بار بار اس طرح کا تجربہ ہو رہا ہے تو ذرا سٹیپ بیک کر لیں، یعنی ذرا تعلقات میں کمی کر لیں. تعلقات توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیے دوستی اور قریبی تعلقات تو بس چند لوگوں سے ہو سکتے ہیں نا، ان سے کہ جن سے کہ آپ کا مزاج ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا اسٹریٹجی کو بدلنے سے. بالکل ہاں، کیونکہ میں ذرا اس کشمکش میں تھا نا کہ وہ جو شعر ہے نا کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. تو وہ خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنے والا فیصلہ انسان کب کر سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک مشکل ڈیسیشن ہوتا ہے. چھوڑے نا، بس ایک تعلقات میں کمی کر دے تاکہ وہ جو تکلیف دہ صورتحال ہے اس سے آپ بچ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور ہوتی ہے چیز کہ اگر ہمارے کسی بندے سے نہیں بنتی یا کسی شخص سے ایک طرح سے آپ اس کے ساتھ کام کرتے تھے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، اور اب سلام کا ایک ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں تو اس کو سلام بھی نہ کروں، یہ بڑا عام جملہ ہے. سلام کی کتنی امپورٹنس ہے، اور چاہے آپ کی کسی سے بنے یا نہ بنے سلام کرنا کتنا ضروری ہے؟ بالکل، یہ بھی بڑا illogical لگتا ہے کہ اب میری بھائی آپ سے لڑائی ہو گئی، میں نے آپ سے ایک طریقے سے تعلق ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم نے وہ تعلق چھوڑ دیا نا، ختم کر دیا، تو اب میں جا کر اسے سلام کروں یا اگر وہ مجھے سلام کرے، انکمفرٹیبل سا ایک معاملہ ہوتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے دیکھیے سلام کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک کم سے کم تعلق تو ہمارا کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن سے یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور اس کا اظہار کریں. اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنے جو ہمارے اندر کا جو انا ہے اس کو بھی ذرا ہم پھر کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کسی سے قطع تعلق ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو دھتکار دیا، ہم اس کو برا بھلا کریں، نہیں، اتنا تھوڑا سا تعلق ضرور رہنا چاہیے کہ ہم کل کو اگر مثال کے طور پر ان پر بھی اپنی غلطی واضح ہو جائے اور آپ پر بھی ہو جائے تو آپ دوبارہ مل سکیں. اس لیے سلام کرنا اس میں بڑی خیر و برکت ہے. اب مجھے سمجھ میں آیا سیاستدان ایک دوسرے سے نا قطع تعلق کیوں نہیں کرتے ہیں. یہ کبھی بھی امبر ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. سلام کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام آپ اونچا سا کر دیں، سب کو کر دیں، تو پھر اس میں وہ بھی گنے جائیں گے کہ بھئی ان کو بھی سلام کی چلی گئی. یہ بھی ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں نے ایک راستہ نکالا ہے، دیکھیں. اچھا جی، امبر ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم امبر. امبر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں جی، امبر تک آواز نہیں پہنچ رہی، یا پھر امبر نے ہمیں سلام ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کر رہی. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز آخری سوال جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دوسروں کو درگزر کی تلقین کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے، وہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، آپ اگر خود درگزر کی صورتحال سے گزرے ہیں، آپ کو تجربہ ہوا ہے، آپ نے لوگوں کو درگزر کیا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو یہ بتائیں. ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ ایک تو یہ کہ آپ کسی کو درگزر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے ہاں اپنی خود معاف ہونے کا ایک استحقاق پیدا کر لیتے ہیں، لیکن دنیا میں انسان کی کوالٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے جب انسان نفرت، دشمنی، غصے میں گزارتا ہے. درگزر کریں، ریلیکس کریں. زندگی میں جو تھوڑے بہت ہمارا
اب جینا رہ گیا ہے اس میں ہم ٹینشن مول نہیں لے سکتے. ایگو والا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں ہو تم نے معاف کر دیا, ہم تو بڑا ترم خان سمجھتے تھے, تم تو بڑے ڈھیلے نکلے, بڑے ڈرپوک نکلے. یہ معافی اور ڈرپوک کو یہ لوگ ملا دیتے ہیں. یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ دشمن جو ہمارا ہے نا وہ باہر نہیں ہے, وہ اندر ہے. یہ ایگو ہماری دشمن ہے, اسی کو رام کرنا ہے, اسی کو کنٹرول کرنا ہے, یہی ہم کو خراب کرتی ہے. اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو, اپنی ایگو کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور یہ طے کریں کہ بھائی اس سے غلطی ہوئی, اس نے زیادتی کی, میں نے اس کو درگزر کیا, اور درگزر کرنے والا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے, وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہوتا ہے کہ اپنے غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو پائے. تو یہ قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں آپ سے گزارش کروں کہ جو اصل جنگ ہے, اصل سٹرگل ہے, وہ انسان کے اندر ہو رہی ہے. باہر تو جو کچھ بھی صرف اس کا ایک ماحول کانٹیکسٹ ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کا بہترین اگر کوئی وقت زمانہ ہے تو یہ رمضان مبارک کا زمانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, غصے پر قابو کرنے کی, اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. عالمی وبا کرونا کی تباہ کاریاں پوری دنیا میں جاری ہے, اور اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ یہ وبا کب ختم ہوگی. تمام انسان کب ویسے ہی شب و روز گزار سکیں گے جیسا کہ اس وبا کے آنے سے پہلے تھے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بھارت کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, کس طرح وہاں پر لاکھوں کیسز روزانہ کی بنیاد پر کرونا کے سامنے آ رہے ہیں. برازیل کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر بھی بہت بری صورتحال ہے. ترکی جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف چلا گیا ہے. پاکستان میں بھی SOPs کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ بڑے سخت اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہو رہی ہے کہ وہ ان SOPs پر عمل کریں. کرونا کا جو علاج ہے وہ طب نبوی میں یا قرآن تھیراپی سے کیسے کیا جا سکتا ہے, آج اس پر ہم بات کریں گے. آپ کی فون کالز بھی لیں گے, فون نمبرز ہماری اسکرین پر آ جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ابھی جو کرونا کا معاملہ ہے, ہم سب شروع میں تو لوگوں نے بڑا اس کو ہلکا لیا, ایزی لیا. پھر جو پہلا جب ویو تھوڑا زیادہ سخت ہوئی تو لوگوں نے SOPs پر عمل کرنا بھی شروع کیا. آہستہ آہستہ لوگ ہمارے بالکل اس سے بیگانہ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں ہے کرونا, اور بس ٹھیک ہے, اب ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ ایک ہمارا عمومی ذہن ہے کہ ہم جو ہے وہ مجموعی طور پر سارے ہی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, نوٹس نہیں کرتے. بالکل. اور جب بہت زیادہ کوئی شدت جو ہے وہ اختیار ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت ہم اس کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اس کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. کوئی بھی مرض ہو وہ جسم پہ اٹیک اس وقت کرتا ہے جب آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, آپ کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے. جب آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہو جائے تو آپ اس بیماری کو فیس اچھی طرح سے کر سکتے ہیں, اور اگر بیماری اٹیک کر جائے تو آپ اسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, اسے ہیل بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں کہ اس سے کس طرح سے کرونا کا علاج ممکن ہے اور وہ کتنا اتھینٹک ہے, کیا واقعی ہی ایفیکٹ, اس وقت میں تو کرونا کی کوئی سمٹمز نہیں تھی, تو کیسے ہم نے اس کو اس کے ساتھ کوریلیٹ کر لیا. اور ہم دونوں چیزوں پر آئیں گے کہ ایک تو یہ کہ کون سی غذا یا کون سی چیز ایسی جو سنت نبوی میں جس کی تلقین کی گئی ہو, اور پھر قرآن تھیراپی کے حوالے سے. بالکل انشاءاللہ. اس میں اب ایک بات جس کو ہم پہلے رکھیں گے, جس سے ہم اپنے یقین کے لیول کو تھوڑا سا جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں, تاکہ ہمیں جو ہم آپ کو علاج دینے والے ہیں اس علاج کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسانی بھی ہو جائے, اور اس علاج سے واقعتاً یہ یقین بھی پختہ ہو جائے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا. اس وقت کرونا کی ویکسین جو ہے وہ چل رہی ہے, اور کرونا بالکل حال ہی میں ریسنٹلی اپیئر ہوا, اس کے بعد اس پہ کام ہوا, ویکسین پریپیئرڈ ہوگی. اب جنہوں نے ویکسین اس پہ تیار کی انہوں نے اپنا ایک آئیڈیا, ایک اندازہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ ویکسینیشنز ایسی ہیں جن کو لگانے سے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں. اب ایک طرف تو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے اور وہ تجربہ کی بنیاد پہ ہے, اور ایک طرف کسی چیز کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کا کہنا ہے
اور وہ تجربہ کی بنیاد پہ نہیں ہے، وحی کی بنیاد وحی پہ کی بنیاد پر ہے۔ تو وحی تجربے سے بہت اونچا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم تجربے کو اگنور کرتے ہیں، نہیں، تجربے کو اگنور نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اس تجربے کے اوپر اتنا فیتھ کر سکتے ہیں تو اس پر کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اتنا فیتھ کر سکتے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طرف بھی کسی کا قول ہے اور اس طرف بھی کسی کا قول ہے۔ بالکل، اس طرف جس کا قول ہے ہم جانتے نہیں کون ہے، کیسا ہے، ڈیفینیٹلی مخلص ہوگا جو امت کے لیے یا لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن انسانیت کے لیے سب سے زیادہ جس ہستی نے کام کیا وہ نبی رحمت علیہ السلام ہے۔ یعنی کہ ہر موقع، ہر لمحے جو کام ہمیں ملتا ہے نبی علیہ السلام کا، وہ انسانیت کے لیے ملتا ہے۔ بالکل، وہ اس بات کے قطع نظر کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اب نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے اس میں ایک دعا ملتی ہے، وہ اس دعا کے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی دکھ والے مریض کو یا کسی بیمار مریض کو دیکھتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھ لے تو پوری زندگی وہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اچھا، مشکوات کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اب گویا کہ اب اس وقت کرونا ہو گیا یا XYZ کوئی بھی مرض ہو گیا، آپ نے کسی مریض کو کسی مرض میں مبتلا دیکھا اور وہ دعا پڑھ لی، وہ دعا پڑھ لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی بھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہر مرض کی ٹاپ کی ویکسینیشن یہ دعا ہے۔ وہ دعا میں دہرا دیتا ہوں، وہ سارے سن بھی لیجئے اور اس کو خود یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، اور جہاں کہیں آپ کسی مریض کو، وبا کو یا وبائی مرض میں کسی کو دیکھیں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ محفوظ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی عام دوائی کے دیے ہوئے آئیڈیا کے اوپر اتنا یقین کر سکتے ہیں تو اس پہ یقین کر کے ہمیں کس لیول پہ جائے گا۔ وہ دعا جو ہے وہ سارے سماعت فرما لیجئے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کو جو ہے خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے گھر والوں کو یاد کروا لیجئے، بچوں کو یاد کروا دیجئے، چھوٹے بچوں کو یاد کروا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسی ویکسینیشن ثابت ہوگی کہ واقعتاً آپ جو اس مرض کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کا اگر ترجمہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے آپ عرض کر سکیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، اس مرض میں جس میں تو نے اس شخص کو مبتلا کیا اور تو نے میرے اوپر فضل کیا کہ مجھے تو نے اس کے اندر سے بڑے اچھے حال میں رکھا، اور یہ بالکل اس وبا کے اوپر، اگر ہم کسی بھی وبا کے اوپر اگر اس کو ہم پڑھنا شروع کریں، اس کا اہتمام شروع کریں، اور دن میں آج کل تو لگ بھگ جو ہے وہ کوئی 100 دفعہ تو کرونا کا تذکرہ ہوتا ہے، بالکل، جب بھی یا اگر کہا جائے کہ 1000 دفعہ کرونا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میرے پاس فون کالز آتی ہیں، اس میں 50% جو ہے کالز کرونا کے مریضوں کے متعلق ہوتی ہیں، باقی اچھا ایک میں سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے کالر لے لیتے ہیں۔ جہانگیر صاحب ہیں لاہور سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرونا کے طب نبوی کے لحاظ سے کون سی غذا ہم کھائیں گے تو کرونا سے محفوظ رہیں گے؟ صحیح، غذا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، غذاؤں کی طرف بھی ہم آتے ہیں، لیکن جو سوال میرا تھا کہ اب ہم نے دعا پڑھی اور ظاہر دعا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم دعا پر یقین نہ کریں۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے جو لوگوں کا مزاج جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے دعا پڑھ لی، اب میں احتیاط نہیں کروں گا۔ تو مطلب ہم آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے وہ 150 کی یا 200 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ تو ہوگا نا۔ تو یہ والا بھی ذرا دیکھیں، یہ بات توکل کے منافی ہے، یہ بات توکل کے منافی ہے۔ گو کہ ایسا ممکن ہے، آپ نے جب دعا پڑھ لی تو آپ کے پاس ایسا ہی یقین ہونا چاہیے کہ اب آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے جہاں آپ کو حل بتائے ہیں وہیں آپ کو احتیاط بھی بتائی ہے، وہیں آپ کو احتیاط بھی بتائی۔ آپ کو گرم گرم کھانا کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ آپ بہت تیز گرم چیز نہ کھائیں، کھانا کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اسی لیے منع کیا ہے کہ وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یا یہ بات کہ جہاں وبا پھوٹی ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو، یا وہاں اندر باہر سے کوئی نہ جائے۔ جی، تعاون کے اندر جو یہ احادیث ملتی ہیں وہاں سے نہ نکلو، یہ بھی ایک پریکاشن ہے، احتیاط ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں جن میں غذا بھی بتلائی گئی ہے،
एहतियात भी बताई गई है और दुआ भी बता। और दुआ भी बताई गई है। और जहाँ हमें ये कहा गया कि अगर आप किसी मुआलिज के पास जाते हैं तो माहिर मुआलिज से अपना इलाज करवाएं। अच्छा, हाँ, यानी कि आपको ये रिकमेंड किया गया है कि आप अपने किसी मुआलिज के पास जाते हैं तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ से इशारा किया गया है, यानी दुआ भी इल्म भी हो उसके पास, जरूरी है ना, ये इल्म वाला हो, इल्म वाला हो, एक्सपर्ट हो, माहिर हो, अपने शोबे के अंदर वो माहिर हो। ये बात बिल्कुल हमें जो बताई गई है। देखें, बीमारी भी जो है ये अल्लाह की तरफ से है और शिफा भी अल्लाह की तरफ से है। शिफा भी अल्लाह की तरफ से है। मेरे आपके ज़िम्मे क्या है? मेरे आपके ज़िम्मे ये है कि मेरे आपकी वजह से सलामती और खैर फैले, तकलीफ ना फैले। तकलीफ ना फैले। ग़िज़ाएं कौन सी ग़िज़ाएं खाएं? सबसे पहले तो हम उस हर्ब की बात करते हैं जिस हर्ब के इस्तेमाल से आप कोरोना की सारी सिम्टम्स को बीट कर सकते हैं। और इसका तज़किरा भी हदीस में आता है। हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला को रिकमेंड किया कि ज़ातुल जुम का इलाज कुस्तुल बाहरी से किया जाए। सही, ज़ातुल जुम। ज़ातुल जुम जो है ये फेफड़े की बीमारी को कहा जाता है जिसमें नमूनिया है। फिर इसी तरह प्लोरसी के लिए जिसमें फेफड़े की झिल्ली में पानी पड़ जाए, उसके लिए जो है वो कुस्तुल बाहरी को रिकमेंड किया गया हदीस के अंदर। और इसे कॉस्टस रूट कहते हैं, कुस्तुल बाहरी। इसे ऊदुल हिंदी भी कहते हैं, कुस्तुल हिंदी भी कहते हैं, कुस्तुल बाहरी भी कहते हैं। इसका इंग्लिश नेम कॉस्टस रूट है। अच्छा, नाम मुश्किल होते हैं, लगता है पता नहीं मिलेंगे नहीं कहीं से। नहीं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बस ठीक है, हाँ। बहुत आसानी से पंसार से मिल जाते हैं। लकड़ी का टुकड़ा है और इसको आप ले लें और इसको पाउडर बनाएं और आधा चाय का चम्मच पाउडर 1.5 कप पानी के अंदर पका लें। जब 1 कप रह जाए तो ये दिन में 3 से 4 दफ़ा ये पानी पिए। अच्छा, ये हमारी स्क्रीन पे जो चल रहा है ये इसी का आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और ये आधा चाय का चम्मच जो है ये आप उबाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा वो शख्स पिए जिसे कोरोना की सिम्टम्स डेवलप हो चुकी हैं और जो ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर पे जा चुका है। अच्छा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नहीं बेतहाशा मरीज़ों पे इसको अप्लाई किया। इन्होंने 3 से 4 मरतबा इसको पिया, सैचुरेशन 95 से नीचे नहीं होती, माशाल्लाह, इससे अप रहती है। और जो वो पेशेंट्स जिनको हम पर्सनली फिज़िकली ख़ुद देख रहे थे और उनकी वेंटिलेशन की पोजीशन ये थी कि 1 मिनट के लिए उसको नहीं हटा सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते 10 दिन के इस्तेमाल के बाद वो वापस रिकवर भी हुए, रिवर्स हुए, ऑक्सीजन लेवल भी उनका मेंटेन हो गया। ठीक है। ये सर दर्द में और इसके अलावा अगर थ्रोम्बोसिस हो लंग्स के ऊपर और जो कि इसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है, नमूनिया की सिम्टम्स आ जाएं, जायका ख़राब हो जाए, इवन देन कि ये जो तीसरी फेज़ के अंदर जो कोरोना की सिम्टम्स आ रही हैं कि लूज़ मोशन हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्दें हैं और उसके बाद जो है वो एकदम सांस उखड़ता है। ये तीसरी लेयर में हमारे पास जो अब पेशेंट्स कोरोना के हम देख रहे हैं उनमें हमें ये सिम्टम्स सबसे ज़्यादा मिल रही हैं, लूज़ मोशन और बुखार। और ये तीनों सिम्टम्स के अंदर बैन वक्त में ये कारामद है। और ये खुदारा मैं ये बात कहूँगा कि इसको इस्तेमाल करते हुए इस चक्कर में ना पड़े कि ठंडी है या गर्म है। सही, बस बिल्कुल ठीक है, कर लें। फारूक साहब हैं जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, एक सवाल है कि भी मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं खजूर कितनी खा सकता हूँ और शहद जो है दूध भी मिला के मैं पी सकता हूँ? सही जी, ठीक है। और एक और कॉलर भी हम ले लेते हैं, शाहिद साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी शाहिद साहब, डॉक्टर साहब से ये सवाल है, ये जो उन्होंने एक दुआ बताई है, क्या ये कुरान से है? अगर कुरान से है तो उसका रेफरेंस दे दें। ये मिशकात शरीफ हदीस में है, ये दुआ हदीस में है जी। अच्छा, नहीं मेरी आगे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। जी 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 जी। दूसरा ये है कि अगर ये कुरान से नहीं है तो क्या हम ये दुआ उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी ज़बान में मांग सकते हैं? ओके, ठीक है, सही। अब पहले हम वो पहले पिछले शुगर वाला ले लेते हैं कि खजूर और शहद दूध में मिला के कितना शुगर खा का पी पेशेंट जो है 3 अजवा खजूर अगर ये खा ले तो इसके लिए शुगर के लिए हार्मफुल नहीं होगी। सही। अजवा खजूर में जी एक वक्त में अजवा खजूर में शुगर लेवल कदरे कम होता है। अच्छा। और अजवा खजूर ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, यूं शुगर में भी इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल खजूर होती है, क्योंकि अजवा तो बड़ी बाकी नॉर्मल खजूर है वो अगर 1 से 2 दाने ये लेते हैं या 3 दाने लेते हैं तो ले सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। ठीक है। और शहद 5 ग्राम शहद ये सुबह शाम दूध में मिला के ले सकते हैं। 5 ग्राम शहद 1 टीस्पून बनता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब जो है वो दुआ वाली बात कि वो जो दुआ है वो हदीस में आती है। जी, दुआ हदीस में आती है और सबसे उम्दा और बेहतर बात तो यही है कि
اس کو عربی کے اندر ہی پڑھا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سننا جو ہے وہ عربی میں پڑھنا ہی ہے، جو حضور صلی اللہ تاکہ علیہ ہمیں وسلم اس کی کے الفاظ برکت، تھے وہ اس کی ہمیں جو پوری برکت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، وہ مل جائے۔ لیکن اور بہرحال اسے اردو میں یا انگلش میں کسی بھی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے، کسی بھی زبان میں پڑھ لیں، پڑھا لیکن جا یہ کہ ظاہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ عطا فرمائے وہ سب سے خوبصورت وہ الفاظ ہیں، سب سے خوبصورت ہیں جامع اور الفاظ ہیں۔ واقعتاً اثر بھی انہی کا زیادہ ہے۔ لیکن یہ کہ دعا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے ہر جی، زبان میں۔ عمومی طور پہ اگر کسی کو کرونا نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتا ہے تو وہ آدھا چائے کا چمچ کست شیری دن میں ایک دفعہ کسی وقت میں پی لے، اچھا، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ رات سونے سے پہلے پی لے، تو یہ اس کے لیے پریکاشنری بہتر ہوگا، حفاظت رہے گی اور کنٹرول بھی رہے گا۔ اور امیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے 3 چیزیں یہ اپنی خوراک میں شامل کریں، بلکہ امیونٹی کے لیے 4 چیزیں اپنی خوراک کے اندر شامل کریں۔ ایک تو طب نبوی سے ہے کلونجی، صحیح ہے، آدھا چائے کا چمچ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی کے ساتھ لے لیں، یہ امیون انہانسر ہے اور بہترین پین کلر ہے۔ وہ جو اس میں آتا ہے کہ وہ 7 دانے ہوں، جی 3 گرام کلونجی یہ در حقیقت ریکمینڈڈ ہے، اچھا، جو اپنا اثر رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو 7 دانے کی بات ہے وہ جو مشہور ہے وہ چونکہ ہمارا یہ ذہن ہے کہ بڑی گرم ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 گرام کلونجی آپ کی پیناڈول سے کم گرم ہے، اچھا، صحیح، آپ کی بروفین سے کم پھر گرم وہ ہے، تھوڑی سی 3 گرام سے لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ اور جو آدھا چائے کا چمچ یہ 2.5 گرام بنتی ہے، اچھا، تو یہ بڑی کنٹرول ڈوز ہے، اور یہ ڈوز آپ جو ہے ایک لانگ پیریڈ تک لے سکتے ہیں۔ صحیح، مثلا اگر سمپل اگر ایک شخص اپنا آج ہیلتھ سٹیٹس پیپر کے اوپر لکھے، اپنی ساری سمٹمز لکھیں اور کلونجی کو استعمال کرنا شروع کریں، تو ایگزیکٹلی 1 مہینے کے بعد اپنا ہیلتھ سٹیٹس دوبارہ لکھے، تو اسے فرق پتہ چل جائے گا وہ کتنا امپروو ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے وہ ہے زعفران، صحیح، یہ امیون انہانسر بھی ہے اور اینٹی انفیکشن بھی ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ یو ٹی آئی کو بڑا اچھا کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، زعفران 8 سے 10 پتیاں اگر 1 کپ دودھ میں ابال کے پی لے، اور کوئی دودھ میں نہیں پینا چاہتا تو پانی میں ابال کے اس میں شہد ملا کے پی لے، تو یہ ایچ بی لیول کو ودن اے منتھ بہت اچھا امپروو کر دیتا ہے۔ ایچ بی لیول اس سے امپروو ہو جاتا ہے، آپ کے نی کے پینز یہ اس سے کور ہو جاتے ہیں، اور روزے کی حالت میں جن لوگوں کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اس کی وجہ سے انہیں بڑی تنگی رہتی ہے، ان کی یہ ٹینڈنسی جو ہے بڑی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا امیون انہانسر ہے، اور اس کا متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ بہت گرم ہوتا ہے، تو جی ہم نے آپ کو 1 من تو کھلانا نہیں ہے، نہ 1 کلو کھلانا ہے، ہم تو 8 سے 10 پتیاں کھلا رہے ہیں، اور جو ڈوز ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ میڈیسنل ڈوز بھی نہیں ہے، یہ ڈائٹری ڈوز ہے، یہ ڈائٹری ڈوز ہے، اور یہ ڈائٹری ڈوز آپ کو بڑا اچھا ایفیکٹ دے گی۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہمیں نباتات قرآنی میں سے ملتی ہے، یہ ہے لہسن، 3 سے 4 جوے لہسن، یہ آپ کھانے کے ساتھ 1 وقت میں کھانے کے ساتھ کھا لیں، اچھا، ٹھیک ہے، بطور سیلیڈ آپ استعمال کر لیں۔ ویسے تو ہمارے سالن میں بھی لہسن ڈلتا ہے، جو لہسن ڈلتا ہے وہ چونکہ پک چکا ہوتا ہے تو اس کا وہی ایفیکٹ نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو لنگز کی بہت ساری سمٹمز کے اوپر لہسن کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے، اور دوسرا ہماری وینز کے اندر لپڈز کو یہ کلین کرتا ہے، اور تیسرا جو اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے یہ ہماری وینز کو تھوڑا سا قدرے ڈائلیٹ کرتا ہے۔ آخری چیز جو آپ بتا رہے تھے، چوتھی چیز، اور چوتھی چیز ہے وہ ہے ٹرمیرک، ہلدی، یہ اینٹی بیکٹیریا ہے، اینٹی وائرل ہے، اور اینٹی انفیکشن بھی ہے، زبردست، اینٹی فنگس بھی ہے۔ صحیح، 1/4 ٹی اسپون ہلدی روزانہ شام کو دودھ کے ساتھ لے لیں، اگر یہ 3 سے 4 چیزیں لینا شروع کریں تو ان کی امیونٹی انہانس ہوگی، کرونا سے حفاظت ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر کہیں کرونا کی سمٹمز کسی کو فیل ہوتی ہیں وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں، جو اس کی احتیاط ہے وہ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ اگر بہت زیادہ مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اختیار کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، زعفران، کلونجی، لہسن، ہلدی، اور دعا بھی ہم نے بتائی ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ بالکل جی، وقفہ لیتے ہیں ناظرین، آپ کی طرف جو ہے وہ ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ ہدایت کا چراغ روشن ہے اور جسے حق کی تلاش ہو وہ اس تک پہنچ ہی جاتا ہے، ایسی ہی کہانی ہے وارث مسیح کی جو اب عبد الوارث ہیں۔ مسیحی گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی، بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور اسی شوق نے راز حیات سے پردہ اٹھانے میں مدد دی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے مسیحیت کا مطالعہ شروع کیا، 22 سال کی عمر میں عیسائیت سے دستبردار ہوئے، مطالعہ مذاہب میں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اب نو مسلم لوگوں کی تعلیم و تربیت کے
کے لیے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. عبد الوارث صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عبد الوارث صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الوارث صاحب بہت مبارک ہو سب سے پہلے آپ کو. آپ بہت مبارکباد کے اور دعاؤں کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے کام میں مزید جزائے خیر ڈالے. سر یہ بتائیں کہ آپ کا یہ سفر دین اسلام کی طرف شروع کیسے ہوا؟ میں اصل میں بڑا عجیب لگتا ہے جب لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں اسلام سے متاثر نہیں بلکہ عیسائیت سے متنفر ہوا تھا. اچھا. تو میرا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو میں ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا چاہتا تھا. میں اسی شوق میں جب اپنے پریسٹ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں ایک اچھا مسیحی بننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہوگا اور مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس تعلیم کو جو مسیح علیہ السلام کا پیغام ہے, جو ان کا کفارہ ہے, جو ان کی کروسیفیکیشن ہے, اس کو پوری دنیا تک پہنچانا. تو میں نے کہا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو شعوری طور پہ مسیحیت کو پڑھنا پڑے گا. تو پہلے ہم بھی جو ہے وہ ثواب کی نیت سے عیسائیت کا مطالعہ کرتے تھے, لیکن جب شعوری طور پہ سمجھنے کے لیے جب اس کے آپ کہہ لیں کہ مورلز کو پڑھنا شروع کیا کہ واٹ از دا مورل آف دا کرسچینٹی, تو اس کے بعد اصل میں پھر سوالات شروع ہوئے ہوں گے دل میں. چیزیں عقائد, عقائد یعنی کہ سب سے پہلے ہم جب گھر پہ ہم دعاؤں کا اختتام اس بات سے کرتے تھے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. تو یہ بات کلک کر گئی کہ ہاؤ از دس پاسبل جیزس سن آف گاڈ. تو پتہ چلا کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے. جب اپنے پریسٹ سے پوچھا کہ سر ہاؤ از دس پاسبل جیزس سن آف گاڈ, اگر مسیح خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر اس کی کوئی بیوی بھی ہوگی, پھر اس کا کوئی قوم قبیلہ بھی ہوگا. تو پریسٹ نے ایک جملہ کہا, ہی سیڈ My dear son, you are thinking about Jesus son of God. Actually, Jesus is the God. تو میں نے کہا کہ میں تو پہلے والا مسئلہ مجھے ابھی ہضم نہیں ہو پا رہا تھا, تو آپ نے اس سے بھی زیادہ شدید مسئلے میں مجھے پھنسا دیا. اور پھر بتایا گیا کہ there is three God, concept of the Trinity جو ہے, تثلیث فی التوحید, توحید فی التثلیث. یعنی کہ یہ اویس بھائی اتنا کمپلیکیشن کریٹ ہو گئی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایک اچھا عیسائی تو دور, کیا میں عیسائی بھی رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا. کانسیپٹ آف دا گاڈ کلیئر نہیں ہے, کانسیپٹ آف دا سن کلیئر نہیں ہے, کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی کلیئر نہیں ہے, کانسیپٹ آف دا آخرہ کلیئر نہیں ہے, دنیا میں واٹ از دا پرپز آف مائی لائف ان دس ورلڈ یہ کلیئر نہیں ہے. تو اس کے بعد مختصر یہ کہ میں نے جب عیسائیت کا بغور مطالعہ کیا, اس کے عقائد و نظریات, عقیدہ مسیح علیہ السلام جو بتاتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. مسیح علیہ السلام سے ان دا بائبل خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, سیم لائک لا الہ الا اللہ. اور جب مسیح علیہ السلام کہہ رہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, لیکن بائبل کہتی ہے کہ there is three God, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, مسیح علیہ السلام اینڈ روح القدس, تو بہت کمپلیکیشن کریٹ ہوتی گئی. اور جیسے جیسے آگے پڑھتا گیا تو 2-2.5 سال کے بعد میں ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا. اچھا عیسائی تو کیا, میں عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا کہ میرا ایسے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس میں کئی ایسے عقائد گھر والوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ مسیح خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں تو چھوڑ دو, تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ 3 خدا ہیں تو ٹھیک ہے تم ایک ہی خدا کو. تو میں نے کہا کہ یہ تو منافقت ہے کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ عقیدہ رکھوں اور جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے, تو میں نے کہا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اس سے اعلان برات کروں. اور اس کے بعد پھر اصل میں سفر شروع ہوتا ہے اسلام کا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کے سفر سے پہلے ایک اور بڑا مشکل مرحلہ ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں, کہ میں گھر والوں سے بات کرتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اچھا تمہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی, اس کو چھوڑ دو, وہ سمجھ نہیں آتا, اس کو چھوڑ دو. تو یہ گھر والوں سے, اپنی کمیونٹی کے سامنے جب آپ ڈسینٹ, نوٹ آف ڈسینٹ رکھتے ہیں کہ بھائی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ جو باتیں کر رہے ہیں, تو وہ بھی تو ایک مشکل مرحلہ ہے. اس سے آپ نے کس طرح نپٹا؟ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے, بلکہ اس میں تو یہاں تک کہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے. اور پھر ہوا بھی, بعد میں سارے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا. خاندان اس میں بہت اہم رول کردار ادا کرتا ہے. تو میں نے جب گھر آیا تو میری فیملی نے کہا کہ میرے گھر آنے سے پہلے میری خبریں گھر پہنچ چکی تھیں. تو میں گھر آیا تو گھر والوں نے کہا کہ اچھا تو آج جو ہے وہ آپ نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے بحث و مباحثہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ اٹس مائی رائٹ,
मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मुझे आप ये हक दीजिए कि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। मैं अपने मजहबी रहनुमाओं से बहस व मुबाहसा करने के लिए नहीं, ये चीज़ समझने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे एक और मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो बेटा नहीं बल्कि मसीही खुदा है जो इंसानी रूप में हमारे पास आया। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसी हस्ती से, मसीह से, एक ऐसी हस्ती से तुम कैसे नज़रें चुरा सकते हो, या कैसे उसको जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हो जिसने तुम्हारे गुनाहों के लिए अपनी जान का कफारा अदा किया। तो ये एक और बड़ी दिलचस्प आगे से गुफ्तगू शुरू होगी कि मेरी जान का कफारा, मेरे गुनाहों के लिए मसीह अलैहिस्सलाम ने सलीब पर क्यों अपनी जान दी? मैंने कहा कि मैं तो तब था ही नहीं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? मुझे तो आप, तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल में जो आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई थी वो उनकी तमाम नस्ल में सरायत करती गई, यानी कि वो उसको मौरूसी गुनाह कहते हैं। तो वो उस मौरूसी गुनाह के जो तुम ओरिजिनल सिन, तो उसका कफारा तुम्हारा पहले से मसीह अलैहिस्सलाम। तो मैंने कहा कि जी बात सुने, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे पूछते कि अब वारिस मसीह तुम्हारे गुनाहों के कफारे के लिए मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने लगे हैं, तो मैं कहता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी आप तो माफ़ करने पे कादिर हैं, आप वैसे ही मुआफ़ फरमा दें। और अगर आपको कफारा ही मतलूब है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी मसीह अलैहिस्सलाम पर मेरी, मेरे माँ बाप, मेरे बाल बच्चों, अहलो अयाल की जाने कुर्बान, उन मासूम अनिल खता जो है वो हस्ती को हम क्यों कुर्बान होने दें अपने ऊपर? तो ये यहाँ तो बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये सोच लो कि अगर तुमने जो है वो ईसाई से ऐलान बरात किया या छोड़ा या कोई और मज़हब की तरफ गए, तो फिर तुम अपनी माँ का शक्ल नहीं देखोगे, फिर तुम अपने बाप की कभी आवाज़ नहीं सुन सकोगे। तो ये बहुत एक दफ़ा तो बिल्कुल आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आइसोलेट में चले जाते हैं कि अगर वाकई हकीकतन ऐसे हो गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाइश में डालते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिलों को भी बाद में फिर नरम कर दिया। तो अब वो भी आपके साथ जो है वो इस दीन में दाखिल हुए हैं, या अभी वो अपने दीन पर कायम है, आप अपने दीन पर हैं और आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे हैं? वालिद साहब का तो 2 साल पहले रमज़ान में इंतकाल हो गया था। अच्छा। और बाकी ख़ानदान के कुछ 27-28 लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। जिनमें बहुत ज़्यादा मुखालफत करने वाले भी थे, वो भी अल्लाह ताला की तौफीक से मुसलमान हो गए। उसके अलावा भी तकरीबन 1000 के करीब लोग आप उनके अंदर वो बीज बोने की कोशिश करते रहे, उससे हुआ ये सारा सिलसिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इतना खूबसूरत है। आप किसी शोबे में, किसी जो है वो जगह पे, किसी मौके पे देख लें, आप अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, जब आप उस तालीमात को अपनाते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, तो वो आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना अकॉर्डिंग टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना, तो वो असल में आपकी दावत ही होती है, वो बीज ही लग रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम की तालीमात से जो आरास्ता होने की तौफीक अता फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने का और उसमें अमल करने का जो मुताला, अमल करने के जो मौका अता फरमाया, असल में वो मेरे ख़ानदान को दावत व तबलीग का एक ज़रिया बना। तो अब आप फिर इस्लाम की तरफ कैसे आए, वहाँ पर तरबियत कैसे हुई, ये भी थोड़ा सा बताइए मुख्तसरन। पार्ट 2 जो है कहानी का पार्ट 2 स्टोरी का। बिल्कुल जी अवैस भाई, आपके तवज्जो से आज शायद पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के लोग इस बात को सुनेंगे, और मुझे खुशी है कि आपके तवज्जो से ये बहुत वसी हद तक बात पहुंचेगी। मैं 21 साल तक, 22 साल तक तो बिल्कुल आप यकीन करें कि मैं इस्लाम के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इस्लाम को जो हमें पढ़ाया गया था इस्लाम, या जो हमने मुआशरे में इस्लाम देखा था, तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो बिल्कुल एक, हाँ, उसमें खामोशी अच्छी है। बिल्कुल। तो हमारे जहन में ये मुआशरे का इस्लाम था, हमारे जहन में ये था कि जो मौजूदा इस्लाम है शायद यही है, लेकिन इसके बिहाइंड क्या था वो नहीं पता था। और हमें जो पढ़ाया गया था वो बड़ा अजीबो गरीब था। वो देयर इज़ 5 मेंबर टीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वर्का बिन नौफल, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अली और अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने जमा तदवीन किया और कुरान के कुछ आयात को, कुछ वर्का बिन नौफल उन्होंने तौरात ज़बूर से चीज़ें इन्होंने उसको कंपाइल कर दिया। हाँ जी, और कहा कि दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस, और इस तरह और बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो हाँ जी जी जी, तो खैर, लेकिन मैंने सोचा कि जिन हमारे मजहबी रहनुमाओं ने
जो हमें ईसाइयत को, हमें एक्चुअल जो क्रिश्चियनिटी है, एक्चुअल जो एजुकेशन ऑफ द मसीह अलैहिस्सलाम है, उसको अगर हमें सही तरह डिलीवर नहीं कर सके तो जो इस्लाम इन्होंने हमें पढ़ाया हुआ है वो कैसे सही हो सकता है। तो हुआ ऐसे कि हमारे घर के तीसरे जो प्लॉट था वो मस्जिद का प्लॉट था, वहाँ छोटी सी मस्जिद भी थी। तो मैं वहाँ पर पहली बार अपनी लाइफ में मस्जिद में गया तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे कुरान मजीद चाहिए लेकिन तर्जुमे वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके पास घर में नहीं है। तो मैंने कहा कि जी मेरे पास कैसे हो सकता है, बिकॉज आई एम ए क्रिश्चियन पर्सन। तो अवैस भाई उन्होंने कहा कि अगर आप ईसाई हैं तो हाउ यू एंटर इन द मॉस्क। अल्लाह अकबर। दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। ये पहला ड्रोन था जो मेरे ऊपर गिरा, लेकिन ये शिकायत नहीं है। मैं फिर इसको अर्ज करूं कि ये शिकायत नहीं है, ये एक हकायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बुलाया है सबको, भाई मस्जिद नबवी में बार-बार हर चीज होती थी, वहां पर तो तमाम चीजें होती थी। हमने मस्जिदों को महदूद कर दिया। हम जानते हैं, मैं उलमा कराम के तवस्सुस से और उलमा कराम से पूछ के और उनसे जो इजाज़त से मैं ये बात अर्ज करने लगा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नजरान का वफ़द आया था तो वो मस्जिद नबवी में ठहरा था। और ये अव्वल इस्लाम की बात नहीं है, ये आखिरी ज़माने की बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आप कुरान को पढ़ना चाहते हैं, आप तो उसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि आप तो एक ईसाई हैं। तो हमें बचपन में ये सिखाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों से कभी बात नहीं करनी, कुरान से मुतालिक अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा के बारे में कभी बात नहीं करनी, सवाल नहीं करना, क्योंकि सवाल मिल गया तो बहुत अच्छा है, सवाल ना मिला तो मार कुटाई होगी, 295C लगेगी, सारी ज़िंदगी अंदर सड़ते रहोगे। तो मैंने कहा कि बेटा आज तुम फंसे, मैंने कहा आज तुम फंसे तो बड़े बेआबरू होके तेरे कुचे से हम निकले के मिसदाक। मैं वहाँ से निकला तो ज़रूर, लेकिन अवैस भाई मैंने एक इरादा किया कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से इस कुरान को पढ़ के छोड़ूंगा। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसे मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि जैसे इस कुरान में हमारे खिलाफ कुछ ऐसी बातें हैं कि ये चाहते हैं कि ये इससे आशना ना हो जाए। तो मैंने कहा अब पढ़ेंगे, अब देखूंगा मैं हाथ लगाने से कोई आसमान से कोई बिजली आएगी, कोई ज़मीन शक होगी, कोई तूफ़ान आएगा। मैंने कहा अब पढ़ना है। एक कुरान मजीद लिया, तर्जुमे वाला, तफसीर वाला, उसको पढ़ा। और वैस भाई उस कुरान को पढ़ने के बाद फिर तूफ़ान भी आया, आसमान से बिजली भी गिरी और ज़मीन भी शक हुई। और वो जब आप कुरान को पढ़ते हैं और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम पहली बार आपके सामने आता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आपके ऊपर वाक़यातन एक तूफ़ान बर्पा होता है। क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी पढ़ा था खुदावन तुम्हारा खुदा इब्राहिम का खुदा है, खुदावन तुम्हारा खुदा इसराइल का खुदा है, बट फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। वो मेहरबान ही नहीं है, वो निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, वो एक ऐसे दिन का मालिक है कि जिस दिन तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी और तुम्हारी छोटी सी छोटी बुराई की जज़ा और सज़ा तुम्हें दे दी जाएगी, और उस दिन ना तुम्हें कोई बचाने वाला होगा, ना कोई निजात दिलाने वाला होगा। उस दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह होगा। फ़लसफ़ा इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताते हुए फरमाया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि तुम मेरी इबादत करना, मेरे आगे गिड़गिड़ाते रहना, मेरे आगे गिरियाजारी करते रहना, मेरे आगे रोते रहना। अगर तुमने ये सीख लिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें दर दर से झुकने से बचा लेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरी इबादत करते रहना, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी वाफ़ी शाफ़ी हो जाऊँगा। ये मैं हैरान था कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या अजीब कलाम है ये। मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी आपके बारे में और तारुफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह तो वो इलाह है जो जिंदा और जावेद है, हमेशा से और हमेशा तक रहने वाला है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ये कहते हैं, हमें बताया जाता था कि हमारा खुदा मर गया, 3 दिन कब्र में रहा, उसके बाद जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम्हारा खुदा जिंदा और जावेद है, उसे मौत तो दूर, उसे नींद, बल्कि ये जो सीना के अल्फाज हैं, आपने समझ लिया है, आपने दिल में उतारा है जनाब, कंधे बारी होने की जो कैफियत। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो आपने कुरान को जब पढ़ा तो वो काया पलट गई, फिर वो जो एक दुनिया जो छुपी हुई थी वो आपके सामने आ गई।
اچھا یہ پورا جو سلسلہ ہے جس سے آپ کی جو پوری زندگی چینج ہوئی ہم سب کے لیے بھی مشعل راہ ہے, اور بات اس کے اندر وہ شروع ہوئی تھی کہاں سے, سوال سے کہ علم, انہوں نے بھی آپ کو جو پریسٹ تھے انہوں نے کہا پڑھنا پڑے گا دین کو, تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کو پڑھنا ہے, قرآن کو کھولیں, ترجمہ پڑھ لیں, اس کو پڑھ لیں تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. فائنلی جو چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بلکہ ہمیں بتائیے گا کہ جو آرگنائزیشن آپ کی ہے, باقی جو غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے ناظرین کو مختصراً بتائیے گا. اویس بھائی, پہلے سوال کا مختصر جواب جس کے لیے کہا تھا کہ آپ کے توسط سے میں سب سے یہ بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اویس بھائی اگر میرے جیسا ایک مسیحی, ایک غیر مسلم, اگر وہ قرآن کو پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے 1000 لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے, اگر اس کی زندگی میں قرآن و سنت کا نور آ سکتا ہے, اگر وہ اسلام پہ چلنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہاں پہنچا سکتے ہیں, تو ہم مسلمان قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گے. بلکہ اقبال نے اس کے حوالے سے ایک مرثیہ بھی کہا ہے کہ خوار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی, کہ اس قرآن کی سبب سے یہ جو زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے یہ اصل میں کوئی ایسے ہی نہیں ہے, یہ اصل میں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کر دیا. تو میں بس یہ اصل میں بات کرنا چاہتا کہ ایک مسیحی اگر قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی کو منور کر سکتا ہے, تو ہم مسلمان بھی جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی. دوسرا آپ پوچھ رہے تھے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے, تو یہ ایک بڑی عجیب اور بڑی ایک حیرت کن بات ہے کہ وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر, لیکن اگر کوئی نہیں تھا تو کوئی نیو مسلم ایجوکیشن یا پروٹیکشن سینٹر یہاں ہمارے پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. میں اسلام قبول کر لیا, اسلام قبول کرنے کے بعد اب پڑھنا چاہتا تھا, لیکن جہاں بھی جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ درس نظامی کریں, 8 سال کا 7 سال کا کورس ہے, اس کو کریں. لیکن ظاہر ہے گھر کی ذمہ داریاں تھیں میرے اوپر, اور گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں مستقل پڑھنے سے قاصر تھا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے مجھے ویلکم کیا, 1 سال اپنے انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ اس آرگنائزیشن کو اس وجہ سے کہ جو لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں, اسلام کی حقانیت کو, قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو جب وہ ریئلائز کر لیں, سمجھ لیں, اس پہ ایمان لانا چاہیں, تو اس کے بعد ان کے اوپر تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں نہ آئیں, بلکہ ان کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہو کہ جہاں پہ ان کو پناہ دی جائے, جہاں پہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, جہاں ان کو ایک اچھا معاشرے کا شہری بنا کے ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے, تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہو. تو الحمدللہ یہی ہماری اس آرگنائزیشن میں دعوت و تبلیغ کے بعد ان کی تعلیم و تربیت ہے, ان کے معاشرتی اور سماجی مسائل کو ہم اس میں دیں. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی چلتی رہے, اور جس طریقے سے آپ کی یہ سٹوری ہے, ہمیں بھی سٹوری نے بڑا انسپائر کیا ہے. دل نہیں چاہ رہا, ابھی بھی بڑے سوال ہیں, اور ہمارے بھی ذہنوں میں وہ آپ کی سوال سے کہانی شروع ہوئی تھی, ہمارے بھی اور بڑے سوال ہیں, لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے تو آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس پر دوبارہ کبھی آپ سے ایک اور نشست اور تفصیلی نشست ہو جس میں ٹائم کی, وقت کی قید اتنی زیادہ نہ ہو. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین. اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عائشہ کی طرف جاتے ہیں, کراچی. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. جی عائشہ, کیا پکا رہی ہیں؟ جی آج میں بناؤں گی کوئی دیسی ریسیپی نہیں, کیونکہ ہم دیسی تو بہت بناتے ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسلامی کنٹریز کی اور ملکوں میں جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں اپنے افطار کے دسترخوان پہ. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو لبنان, اور ان کے بنائیں گے فیوریٹ کباب جو وہ بہت پسند کرتے ہیں. تو بہت ایزی سمپل ریسیپی ہے, تھوڑا سا ٹچ میں نے اپنا دیسی بھی دے دیا, لیکن آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہاں میں نے کیا کیا ہے. یہاں 1/2 kg میں نے پوٹیٹو لیے تھے, ان کے آلو لیے تھے, انہیں بوائل کر لیا اور اس کی اسکن کو ریموو کر دیا اور اس طرح سے میش کر لیا بالکل باریک. ساتھ ہم نے 1/2 kg بیف کا قیمہ لیا تھا. اسے تو ویسے لبنان والے اتنا اسپائسی نہیں کھاتے, وہ صرف پیاز اور ٹماٹر میں ٹوسٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا سوٹے کرتے ہیں اور بلیک پیپر ڈالتے ہیں, لیکن میں نے اس میں تھوڑی 1/2 ٹی اسپون ہلدی ڈال دی ہے, لال مرچوں کا پاؤڈر ڈال دیا ہے, نمک شامل کر دیا ہے, تو وہ ہم اس پوٹیٹو میں شامل کر دیں گے. بیف کا قیمہ لیا تھا ہم نے 1/2 kg, تو اسے بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں, اور ایک بڑا باؤل لے لیتے ہیں تاکہ ساری چیزوں کی اچھی طرح مکسنگ ہو جائے اور اچھے سے ہمارے کباب تیار ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بس ہم نے کیا کیا ہے, قیمہ لیا ہے اور بوائل آپ نے پوٹیٹوز مسالہ تو نہیں ڈالا نا کچھ بھی, میش کیے ہوئے.
जी नहीं, बस कीमे में थोड़ा सा डाला था वो मैंने बता दिया है। यहाँ पे मेरे पास जो रखा है वो है हरी प्याज चॉप हुई हुई, वो शामिल कर देते हैं। प्याज साथ हरा होगा हरा या धनिया चॉप हुआ हुआ। हरी प्याज ली थी मैंने और उसका हरा पार्ट भी लिया था और वाइट पार्ट भी लिया था। नहीं, मैं तो दरअसल कुछ और, मुअन्नस है प्याज या मुज़क्कर है प्याज? प्याज होती है, हरी प्याज ली थी हरी प्याज, वो गोल वाला प्याज होता है वो लिया था और ये ली थी, ऐसा कर लेते हैं। मैं नहीं हूँ इस प्रोग्राम का हिस्सा। जिस तरह की गुफ्तगू जिस लेवल पर आ चुकी है इस प्रोग्राम में नाजरीन, ये मामला कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। लेकिन दही पर आज तक वो जो एक टेंशन थी ना बरकरार है। दही होती है और कुछ लोग कहते हैं दही होता है, वो नहीं है कुछ पे आ सकता है। तो यही उन्हें हरी कह दिया, लस्सी भी बनती है दही की। प्याज को मर्द की तरह वो मतलब मुज़क्कर ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए प्याज जिसका जो मर्जी भाई, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। हरी मिर्चें डाल दी है, गाजर डाल दिए चॉप, बारीक चॉप हुई हुई शिमला मिर्च डाल दी है। साथ इसमें हम डालेंगे लेमन जूस जो इसमें अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट देगा। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो डालने से पहले मैं स्पैगेटी जो यहाँ बॉईल की हुई थी हम वो 1 कप शामिल कर देते हैं इसे। और इसमें हम अब शामिल करेंगे कुटी काली मिर्चें, फ्रेश और सॉल्ट। बस ये सारी चीज़ों का हम मिक्स करेंगे और इसके ऊपर जो हम कबाब तैयार करेंगे तो उसे कोट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है मैदा 1 कप आप देख सकते हैं, और 2 खाने के चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है जो हम इसमें मिला देंगे। और इसमें भी थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि जो हम ऊपर से कोट कर रहे हैं वो फीके ना रहें, तो वो भी अच्छे सा टेस्ट आए उसमें। बस ये हो गया। यहाँ ब्रेड क्रम्स हैं और एग मेरे पास रखा हुआ है, तो हम इन सबको कबाब की शेप देंगे। पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कबाब की शेप देंगे और फिर से हम फ्राई करेंगे। और साथ एक हम मीठा भी बनाएंगे जो कि अरब ऐसे इस्लामी कंट्रीज़ में पसंद किया जाता है, इसे तलबीना कहते हैं, दलिये से तैयार होता है और बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। अगर आप सहरी में इसे बनाएं बड़ा बेहतरीन होता है। लेकिन आज मैं बनाऊंगी जौ के दलिये से बनता है, लेकिन ईस्टर्न जो वाइट ओट्स का दलिया आता है मैं उससे तैयार करूंगी, क्योंकि रमजान में सहरी के टाइम जो होता है बहुत कम टाइम होता है हमारे पास और हमें चाहिए होता है कि बहुत क्विक रेसिपी और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो। तो हमारा भी टाइम कम ही होता है आयशा, बस शुरू हो जाइए फौरन। अब आपने इसको मगलूबे को क्या करना है? मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इन सब को हम कबाब की शेप देंगे, जैसे कि हम सीख कबाब बनाते हैं इस तरह की शेप देंगे। और फिर आप चाहें तो इसे शामी कबाब की भी शेप दे सकते हैं, लेकिन वहाँ ये बिल्कुल सीख कबाब की तरह लंबे लंबे शेप के होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। तो इसे ज़रा सा हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि हर चीज़ अच्छी मिक्स हो जाए और बाइंडिंग करने में हमें आसानी हो। ओके, ठीक है कढ़ाई तो ये हो गया जी मिक्स आपका। हाँ। और अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से थोड़ी सी सफाई करती हूँ चीज़ों की साइड में रख के, और यहाँ एक प्लेट लेती हूँ। थोड़े से हाथ मुझे ग्रीस करने होंगे ताकि जो हमने कबाब बना है तो वो ना हो। यहाँ हम ले लेते हैं डालडा का कलौंजी कनोला ऑयल और थोड़ा सा भी हम ले रहे हैं और इसी में हम अपने कबाब फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने प्यारों से प्यार करते हैं, देखें बाहर की सफाई तो हम ऐसा करते हैं, बार बार हाथ धो लेते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं, हाथों को कर लेते हैं, अपने आप को वॉश कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर हम कैसे अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, अपने सिस्टम को, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए डालडा वालों ने लॉन्च किया अपना ऑयल के अंदर कलौंजी की अफादियत को शामिल किया है। तो ये लाएँ अपने घर में, अपने खानों में इसका इस्तेमाल करें। इस तरह से देखिए मैंने शेप कर दी है, इसकी दे दी है कबाब की। अब थोड़ा समय से हल्का सा ड्राई में टर्न करूंगी, इस तरह से रोल करूंगी ताकि अच्छी तरह कोट हो जाए। यहाँ मेरे पास एग रखा हुआ है और इसे हम इसमें से फोक निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम इस तरह से डिप करेंगे कि ताकि एग जो है वो अच्छी तरह इस पर कोट करने में मदद दे। और यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स रखे हैं, हम उससे इस तरह से इसे कोट करके सारे कबाब तैयार कर लेंगे और फिर से हम फ्राई करेंगे। ठीक है, तो आप बस फ्राई करने वाला मरहला भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आपको पता है कि हमारे फिर फ्राई ना हुए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कबाब फ्राई ना हो। और आप बल्कि आप बना लें एक, और हम एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं। आप जब तक इन सबको रोल भी कर लें, ड्राई बैटर में भी और लिक्विड में भी, अंडे में भी, और फिर हम आपकी तरफ आते हैं तो आप हमारे साथ फ्राई कर लीजिएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जी आयशा, कहाँ तक पहुंची?
جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہم نے بالکل فرائی کر لیے ہیں, کرسپی سے ہو گئے ہیں. انہیں کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے جتنی بھی چیزیں لی ہیں وہ آلریڈی اس میں کوک ہیں, کیونکہ ہم نے بوائل پوٹیٹو لیے تھے اور قیمے کو بھی ہم نے اچھی طرح کوک کر لیا تھا. باقی یہاں تیار ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب روسوں کے کباب کی ایک پیکٹ جو کہ ہے سب روسوں کا سیخ کباب, اور یہ بہت مزے کے ہیں. سحر اور افطار کا حصہ بنایا, اپنے دسترخوان کا حصہ بنایا, بالکل تیار آپ کو مل رہے ہیں یہ. اور بہت بڑی رینج ہے ان کی جو لانچ کی انہوں نے اس دفعہ. کچوری اس کی تو میں بہت بڑی فین ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ تو چکن کچوری کو ضرور ٹرائی کریں آپ, اور یہ بہت مزے کی ہے. سارے ان کے فوڈ ہیں بہت اچھے ہیں, چکن بھی ان کی بہت اچھی ہے جس سے میں بہت ساری ریسیپی بناتی ہوں. آپ نے کل میں نے بوٹی بھی بنائی تھی, چکن بوٹی, تو وہ بھی بہت اچھی تھی. تھوڑا سا ہم آئل شامل کر دیتے ہیں اپنے پین میں, تھوڑا سا گریس کرنا ہے, بالکل تیار ہے. اور اسے سوٹے کرنا ہوتا ہے, نکالنے سے آپ پہلے اسے ڈی فروسٹ کر دیں, رکھیں اور ایک پین میں بس ڈالیں پیکٹ, اور یہ تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم اسے رکھتے ہیں. سیکنڈ ریسیپی پہ آ جاتے ہیں جو ہم تلوینہ بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہم بنائیں گے جو کا دلیا, لیکن یہاں پہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور رمضان میں سب کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, تو سحری میں کرنے کے لیے آپ اس طرح سے ایسٹرن جو وائٹ اوٹس کا دلیا آتا ہے ہم وہ لے لیں گے پیکٹ والا. تو لیکن سب سے پہلے ہم شامل کریں گے آل پرپز کا ملک جو کہ خالص ہے, غذائیت سے بھرپور ہے, اور ان کے جو فارم ہے اس میں خاص خیال رکھا جاتا ہے جانوروں کا. پھر دودھ لینے سے لے کے آپ تک پہنچانے تک بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی اس میں وائٹامنس ہیں وہ ضائع نہ ہو اور آپ تک بہت اچھا سا دودھ پہنچے. تو یہ ہم نے پورا پیکٹ ڈال دیا ہے. یہ اتنے یہاں گرم ہو رہا ہے, ہم تھوڑا سا کباب کو بھی اوپر نیچے کر لیتے ہیں, اور جیسی بس یہ گرم ہوگا ہم اس میں شامل کر دیں گے. یہاں پہ میرے پاس رکھا ہے وائٹ سوس کا دلیا, تو وہ ہم ایک کپ شامل کر دیتے ہیں اس میں, اور ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی. تھوڑی ڈالیں گے ہم چینی کیونکہ ہم اس میں کھجور ڈالیں گے. تو کھجور یہاں پہ میرے پاس رکھا ہے ایک باؤل پورا بھر کے. اس کی سیڈس ہم نے نکال لی تھی کیونکہ سیڈس کو آپ نکال لیں اور اس کے بعد اس میں شامل کریں. تھوڑا میش کریں گے اسے, وہ کس طرح کریں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. اس طرح سے میرے پاس میشر ہے اور اسے میش کریں گے ہم اچھی طرح کے, تاکہ ہماری کھجور اچھی طرح مکس ہو جائے, اور یہ بالکل 5 منٹ کے اندر اندر تیار ہو جاتی ہے یہ ریسیپی. صحیح. یہاں میرے پاس کیوڑا ایسنس ہے, چھوٹی الائچی کا پاؤڈر ہے جو بالکل فریش ہے, ہم وہ شامل کر دیتے ہیں. اور یہاں میرے پاس رکھے ہوئے ہیں بادام پستے جو کہ بالکل باریک چاپ ہوئے ہوئے ہیں, ہم وہ شامل کر دیں گے. اوپر سے سرو کریں گے اس کے ساتھ, تو بہت اچھا سا یہ تیار ہو جائے گا. بس اس میں یہی چیزیں ڈالنی ہیں؟ جی بس یہی ڈال دیا ہے. آخر میں کیوڑا ایسنس ہے اور بادام پستے کے ساتھ ہم اسے گارنش کریں گے. اور اس کو کتنی دیر پکائیں گے آگ پہ؟ یہ صرف 5 منٹس لیتا ہے کیونکہ میں نے اوٹس کا وائٹ اوٹس کا دلیا لیا ہے. اگر آپ کے جو کا دلیا لے رہے ہیں تو اسے پہلے آپ بوائل کر لیں اور پھر دودھ میں شامل کریں, تو اس سے یہ بہت اچھا سا تیار ہوگا. ڈائریکٹ آپ دودھ میں ڈال دیں گے تو اس میں ایک لیس سا ہوتا ہے, تو جو اچھا نہیں ہوتا, پھر کھیر اچھی نہیں بنتی. تو اسے پہلے آپ پانی میں بوائل کریں اور پھر اس کے اندر شامل کر دیں. ٹھیک ہے, تو چلیں آپ کی فائنلی یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو ہی گئی ہیں تقریباً. جب تک ہم اپنے جو روزہ کشائی والے بچے ہیں ان کے نام آپ کو بتا دیتے ہیں, کیونکہ روزہ کشائی کا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ بڑا اہم سیگمنٹ ہے, تو وہ اب جو ہے وہ آپ کو ہم تھوڑی دیر میں بتا دیں گے. اچھا, اب عائشہ یہ جو آپ کا جو تلبینہ ہے اس کی ذرا انگریڈینٹس ایک مرتبہ پھر آپ بتا دیں گی, ریکیپ کر دیں گی تو ہمارے ناظرین کے لیے پلیز. جی میں نے یہاں لیا تھا 1 لیٹر آل پرپز کا ملک جو کہ گاڑھا ہوتا ہے, صرف ہمیں زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ ڈالیں, ڈبہ کھولیں, اور اس میں ہم نے ڈالا تھا دلیا جو کہ ہم نے وائٹ سوس کا لیا تھا. آپ چاہیں تو جو کا بھی لے سکتے ہیں. اس میں ہم نے تھوڑی مقدار میں چینی شامل کری ہے, اور چینی ہم نے اس لیے تھوڑی شامل کی تھی کیونکہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کھجور, جو کہ ہم نے 1 کپ کھجور بھر کے لیے تھے اور اس کی سیڈس نکالنی تھی. جی کھجور سے بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا. اسے ہم دیکھیں اس طرح سے میش کر رہے ہیں تاکہ اس کا جو کھجور کا فلیور ہے وہ ہمارے دلیے میں آ جائے اور ایک بہت اچھی سی ہیلدی کھیر تیار ہو. تو آپ چاہیں تو چینی نہ ڈالیں, بالکل بھی نہ ڈالیں, کیونکہ کھجور اچھا خاصا میٹھا کر دیتا ہے. آپ چاہیں تو اس میں ہنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ اس میں ہنی بھی ڈال سکتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے, اسے اس طرح سے بالکل اچھی طرح مکس کر رہے ہیں, میش کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کیوڑا ایسنس. یہ دیکھیں, یہ اگر آپ اسے گھوٹیں گے تو اس سے ہی کھجور جو میش ہوں گے اس کا فلیور آئے گا ہمارے تلبینہ میں, اور یہی اصل اس کا فلیور ہوتا ہے, کھیر ہوتی ہے. اب ہم اس میں کیوڑا ایسنس شامل کر دیتے ہیں. جی جی
بالکل شامل کر دیا اور یہ تیار ہو گیا ہے. یہاں ہمارے کباب جو ہیں وہ بھی سب روز تک کے بالکل تیار ہو رہے ہیں. ہم اوپر نیچے کر لیتے ہیں. زبردست بہترین کباب بھی تیار ہیں, یہاں سے اور تلبینہ بھی ہمارے تیار یہ والے ہے, اور یہ تو مطلب رولز بھی تیار ہیں. ساری چیزیں جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں. عائشہ ہم بھی جو ہے وہ افطار کے لیے لبنانی, جی لبنانی کباب بھی تیار ہیں. بالکل لبنانی کباب, سبروسو کباب اور تلبینہ, یہ ہماری آج کی ڈشز تھی. تھینک یو, بہت شکریہ عائشہ, آپ نے بڑی زبردست ریسیپیز بتائیں. اب ناظرین افطار کا وقت ہو جاتا ہے, افطار کی طرف چلتے ہیں, پھر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں, ہمارا پیارا سے سیگمنٹ ہے روزہ کشائی, اور دکھائیں جی بچوں کی تصویریں جنہوں نے آج روزے رکھے ہیں. ہاں جی, یہ ہے جی فاطمہ شکیل, واقعین سے ان کا تعلق ہے. ان کے بعد ہے جی ہادیہ بلال لاہور سے ماشاءاللہ. ان کے بعد ہے مناہل ابرار اسلام آباد سے, اور کون ہے محمد حمزہ, جی حمزہ تور کوئٹہ سے, اور ان کے علاوہ ہے جی محمد ابراہیم کراچی سے, انہوں نے بھی روزہ رکھا. کیا بات ہے, ابراہیم کے سٹائل چیک کریں. ملتان ماشاءاللہ, ان سب نے روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.